میری نئی نئی شادی ہوئی تھی کہ میرے شوہر کو کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑا۔ مجھے وہ اپنے جوان بھائی کے پاس اکیلا چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ کچھ دن تک تو سب نارمل چلتا رہا، مگر پھر میرے دیور کی نیت خراب ہونے لگی۔ جب رات ہوتی تو وہ میرے ساتھ زبردستی کرتا۔ ایک رات میرا نام شہناز ہے اور میں بیاہ کر ایسے گھر میں آئی ہوں جہاں صرف دو جوان لڑکے رہتے ہیں، ایک میرا شوہر اور دوسرا میرا دیور جی۔ میرا دیور 18 سال کے نوجوان خوبصورت لڑکا ہے اور وہ دوسری منزل پر رہتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس لیے ہر وقت خود میں ہی مگن رہتا ہے۔ شادی کے 4 دن بعد میں کچن میں کھڑی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ گرمی قہر کی پڑ رہی تھی۔ شہناز نومی کو ناشتہ اس کے کمرے میں ہی دے آنا۔ وہ رات بھر پڑھتا رہا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سو رہا ہوگا، اسے جگا بھی دینا۔ ارسلان نے کچن میں قدم رکھتے ہوئے کہا اور اپنے لیے ناشتہ الگ کیا۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی۔ اب آپ خود کیوں نہیں چلے جاتے نومی کو جگانے کے لیے؟ جوان لڑکا نہ جانے کس حالت میں سویا ہوا ہوگا، میں نے مدھم سی آواز میں کہا۔ وہ مجھے اپنے بھائی کے لیے بہت سنجیدہ لگتے تھے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو بیگم تم؟ وہ تمہارے بھائیوں جیسا ہے، تم اس کی ماں جیسی ہو، اس لیے تم اسے کسی بھی حالت میں دیکھ سکتی ہو۔ چلو جاؤ، اب اسے ناشتہ دے کر آؤ۔ ارسلان آخر میں ذرا سخت لہجے میں بولے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہرا لمبا سانس لیا اور ناشتے کی ٹرے بنا کر نومی کے کمرے میں جانے لگی۔ ارسلان میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، نومی میرے بھائی جیسا ہے، بھائی نہیں، میں نے من ہی من میں کہا اور پھر نومی کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے نومی نہا رہا ہے، اسے آواز دے کر بتا دیتی ہوں ناشتے کے بارے میں نے من ہی من میں کہا اور پھر نومی کو بلند آواز لگائی۔ نومی میں نے ناشتہ لگا دیا، باہر آ کر کھا لینا۔ میں اتنا کہہ کر واپس جانے لگی۔ نومی نے تیزی سے واش روم کا دروازہ کھولا۔ بھابھی رکے، ہاں کہو۔ اس کی بات سن کر میں پیچھے کی طرف پلٹی، سامنے نومی گیلے بدن اور آدھے سے بھی کم ٹاول میں دیکھ کر میں چلائی اور بھاگ کر نیچے آ گئی۔ میری چیخ سن کر ارسلان ناشتہ چھوڑ کر کمرے سے باہر آئے۔ نومی بھی بھاگا ہوا نیچے آیا۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ ارسلان نے پوچھا۔ وہ نومی، میں نے بھولے ہوئے سانس سے کہا۔ ارسلان میرے پیچھے کھڑے نومی کی جانب عام نظروں سے دیکھنے لگے۔ بھابھی نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا، اس نے چیخ رہی ہے، نومی نے عام لہجے میں بتایا۔ تم پاگل تو نہیں ہو شہناز؟ اپنے دماغ سے فضول خیالات نکال دو، سمجھی نا؟ ارسلان مجھے بے مقصد ڈانٹ دیا اور گھر سے نکل گئے۔ ان کی ڈانٹ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں رو پڑی۔ ارے بھابھی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ادھر میری بات سنیں۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر نومی نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر میرا رخ اپنی طرف کیا۔ آپ میرے بارے میں غلط نہ سوچا کریں، میں آپ کو کبھی بری نگاہوں سے نہیں دیکھوں گا، نومی نے کہا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور تب تک لگائے رکھا جب تک میں خود کو اس کی باہوں سے نہ نکال سکی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے نومی، ہمارے یہاں کوئی غیر اس طرح بے پردگی نہیں کرتا، اس لیے مجھے کچھ عجیب لگا۔ نومی کی بات سن کر میں خوش رمندہ سی ہو گئی، اس لیے بات بہلانے لگی۔ آپ مجھے اپنی بہن کی طرح پیاری ہیں۔ نومی نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھا اور اسے دبانے لگا۔ میں ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا جاؤ ناشتہ کر لو، اب ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میرے کہنے پر وہ ناشتہ کرنا اپنے پورشن چلا گیا۔ میں نے بھی خود کو یہ تسلی دے کر مطمئن کروا دیا کہ شاید میری سوچ نومی کے بارے میں غلط ہے۔ وہ اچھا لڑکا ہے، کچھ ماہ تک ٹھیک چلتا رہا، پھر ایک دن اچانک سے بدلنے لگا۔ میں دوسرے پورشن پر مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی، میرے کپڑے سارے گیلے ہو گئے اور میں نومی کے کمرے میں کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ میں اپنا بدن سکھا رہی تھی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ مجھے لگا ارسلان ہے، میرا رخ دوسری طرف تھا۔ نیچے جائیں ارسلان، میں کمرے میں آتی ہوں۔ میں اتنا کہہ کر پلٹی تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا اور دروازہ بھی بند تھا۔ کون ہے؟ میں نے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا اور جلدی سے کپڑے پہننے لگی۔ مجھے ایسا آبھاس ہونے لگا جیسے کھڑکی سے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری نظر کھڑکی کے پاس پڑے ہوئے بیگ پر پڑی، کہیں نومی تو نہیں تھا کمرے میں داخل ہوا تھا؟ میں نے اندازاً کہا۔ میرے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ بھائی کی کال آئی تھی، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ آفس کے کام سے ایمرجنسی میں لاہور جا رہے ہیں، کچھ دن تک واپس آ جائیں گے اور آپ کو لاہور جا کر کال کریں گے۔ نومی سیڑھیاں چڑھ کر میرے پاس آ کر بولا۔ مجھے حیرت ہونے لگی۔ ارسلان مجھے بنا بتائے کیسے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو کمرے میں آئے تھے اپنے۔ میں آنکھوں میں خوف لیے بولی، کب کی بات کہہ رہی ہیں؟ وہ مجھے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں بات کو گھما گئی، یہ سوچ کر کہ شاید میرا ہی وہم ہوگا۔ رات کے وقت نومی اپنے دوستوں کے پاس جایا کرتا تھا۔ نومی، جب تمہارے بھیا گھر نہیں واپس آ جاتے تم رات بوقت باہر مت جانا، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ میں نے نومی سے کہا، پریشان نہ ہو، میں نہیں جاتا، آپ کمرے میں جا کر سو جائیں، میں دروازے کو تالا لگا کر آتا۔ نومی نے کہا۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ آدھی رات کے وقت مجھے اپنا بدن بھاری محسوس ہونے لگا۔ میں جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے اوپر نومی تھا۔ اسے دیکھ کر میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں نے چیخنا چاہا مگر نومی نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور مجھے خاموشی کروا دیا۔ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔
اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ اپنی حد پار کرتا میں نے اسے زمین پر گرا دیا اور اچانک مجھے چکر سے آنے لگی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سب نارمل تھا۔ میں اپنا سر اپنی گود میں رکھ کر رو پڑی۔ اتنے میں مجھے کسی مرد کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ نومی تھا۔ اسے دیکھ کر میں سہم گئی۔ میرے قریب مت آنا نومی، ورنہ میں چیخ چیخ کر سارا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی؟ آپ میں کیوں کچھ کروں گا آپ کے ساتھ؟ نومی میرے حالت دیکھ کر حیران ہونے لگا۔ رات کو تو میرے ساتھ زبردستی کر رہے تھے نا، مگر میں نے نہیں کرنے دی۔ پھر اچانک پتہ نہیں میں کیسے بے ہوش ہو گئی۔ میں روتے ہوئے رات کا حادثہ یاد کرتے ہوئے بولی، نہیں کب ایسا ہوا؟ اگر آپ بے ہوش ہو گئی تھی تو کیا میں آپ کے ساتھ زبردستی نہ کی ہوگی میری پیاری بھابھی جان؟ نومی نے میرے قریب آ کر بولا اور میرے چہرے کو گندے طریقے سے ہاتھ لگانے لگا۔ میں سمجھ گئی یہ سب خواب نہیں سچ تھا۔ نومی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ وہ نشے میں تھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے نومی؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کیا کرتا؟ ہر وقت مجھے یہی کہتی ہیں کہ آپ کو مجھ سے عزت کا خطرہ ہے۔ آخرکار میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور رات کو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ کر میں کنٹرول نہیں کر پایا۔ نومی نے مجھے سچ بتایا اور پھر سے میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اور نشے میں تھا۔ میں بہت مشکل سے اپنے اوپر سے ہٹا کر روتے ہوئے گلی کی طرف بھاگی۔ میں نے جیسے دروازہ کھولا سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ میری حالت سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور نومی کو ہوم مار کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے معاف کر دو شہناز، تم سچی تھی، میں جھوٹا تھا، مجھے ہی خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں انہیں نظر انداز کر کے دوسرے کمرے میں چلی آئی اور وہ بڑی غلطی میری ہی تھی۔ میں ہی بار بار نومی کے سامنے خود کو ظاہر کرتی کہ میں کتنی خوبصورت اور اس کی مجھ پر بری نظر ہے۔ ایک ماہ سے گزر گیا، نومی کی کچھ خبر نہ ارسلان نے اس سے رابطہ کیا۔ میرا ضمیر مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت جتائی اور ارسلان سے بات کی، ارسلان آپ پلیز نومی کو تلاش کر کے واپس لے آئیں۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ سچ جانتے ہوئے کہ اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی، ہاں جانتی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ غلطی وہ بھی تھا اور غلط میں بھی ہوں۔ آپ کو اپنی جوان بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ نہیں چھوڑ جانا چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے اس کے سامنے یہ بات بار بار کہنی چاہیے تھی۔ اس کی مجھ پر نظر ہے۔ ویسے بھی وہ ہر رات کی طرح اس رات بھی نشے میں تھا۔ میں نے اسے سارا سچ بتا دیا۔ ارسلان کی سوچ میں ڈوب گیا اور گھر سے چلا گیا۔ شام کے وقت واپس آیا اور مجھے ارسلان کے بارے میں بتایا۔ میں نومی کے دوست سے ملا ہوں، اس سے معلوم ہوا ہے کہ وہ امریکہ چلا گیا اور ٹھیک ہے، اب تم بھی اسے بھول جاؤ اور خود کو الزام مت دو۔ نومی کی خبر سن کر مجھے تسلی مل گئی اور میں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد کبھی کسی مرد کے دل میں یہ شک نہیں پیدا ہونے دوں گی کہ اس کی مجھ پر نظر ہے، اور نہ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے رہوں گی، چاہے وہ میرا سگا ہی کیوں نہ ہو۔